السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر سخت طبیعت، یعنی کہ جس کی طبیعت، جس کا بیہیویئر بہت سخت مزاج ہو، فروا بدن، اترا کر چلنے والا، متکبر یعنی کہ گھمنڈی، مال و دولت کو خوب جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا، جمع بھی کر رہا ہے اور خرچ بھی نہیں کر رہا، وہ روک کر رکھ رہا ہے، یعنی سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، یعنی کہ سائل کو نہ دینے والا، جو اس کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا ہے، مانگنے آتا ہے، چاہے تو وہ کوئی بھکاری ہی ہو یا کوئی قرضہ مانگنے آیا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی انسان ہو، تو اس کو نہیں دیتا، وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ اور جنتی لوگ کون ہیں؟ تو جنتی لوگ وہ ہیں جو کمزور ہوں، یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، وہ دبائے جاتے ہوں، یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہوں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور یہ جہنمی لوگ ہیں۔ دونوں طرح کے لوگوں کی خاصیتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کس طرح کا نیچر ہے، ہم سخت مزاج ہیں یا پھر نرم مزاج ہیں۔ سخت مزاج انسان جہنمی ہے، جہنمی کی علامت ہے کہ اس کا مزاج سخت ہوتا ہے، اور جو نرم مزاج ہیں، عاجزی والے ہیں، وہ جنتیوں کی ایک علامت ہے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کے نیچے دیکھیے ایک اور حدیث ہے اسی بارے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 1، کمزور سے نرم برتاؤ کرنے والا۔ نمبر 2، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، غلام سے اچھا سلوک کرنے والا۔ یہ 3 علامتیں، یہ 3 کریکٹر سائز جسے بولتے ہیں کہ انسان میں یہ اگر 3 علامتیں ہیں تو انشاءاللہ وہ شخص جنتیوں میں شمار ہوگا آخرت کے دن۔ اسی طرح یہ دیکھیے حضرت محمود بن ولید لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو مصیبت میں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں من ہی من کہ نہ جانے اس نے کون سا گناہ کیا، کون سا غلط کام کیا جو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے۔ حقیقت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عذاب ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کو بھی پریشانی، مصیبت میں ڈال کر آزماتے ہیں۔ چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا رہ جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مصیبت تو سب پر آنی ہے، اچھے پر بھی برے پر بھی۔ اب جو اس پر صبر کرے گا تو اسے اجر ملے گا، انعام ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو بے صبری دکھائے گا تو اسے ثواب تو نہیں ملے گا، مصیبت تو آ ہی گئی، وہ روتا پیٹتا رہ جائے گا اور اسے اس کے بدلے میں کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ یہ اصل میں اس حدیث کا مطلب ہے، اور پھر اللہ بہتر جانے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے ایک شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے اس کا درجہ پہلے سے مقرر ہے، لیکن وہ اپنی عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ اس کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں اور پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ ٹھیک ہے نا،
جو اسے ناگوار گزرتی ہیں، بہت برا لگتا ہے اسے، بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بندہ، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو درجہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ کیونکہ وہ ناگوار چیزوں کی وجہ سے اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کا ثواب اتنا ہے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ مصیبت ان لوگوں پر آتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی آتی ہے جن سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ محبت والا پہلو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرو گے تو ایک بہت بلند درجہ جو اللہ نے تمہارے لیے سیٹ کیا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔